دوستو انسان ہمیشہ سے ایسے تمام راز اور سچائیاں تلاش کرنے کی جستجو میں رہا ہے کہ جن سے وہ خود کو قدرت اور خدا کے قریب ترین کر سکے۔ ایسا ہی ایک معاملہ ماہر فلکیات کا ہوتا ہے کہ جو کائنات کی تمام رنگینیوں میں گم ہو کر کائنات کے رازوں کا پتہ چلانے میں اپنی پوری زندگی وقف کر دیتے ہیں۔ بہت کم سائنسدان ایسے ہوتے ہیں کہ جنہیں پوری دنیا جانتی ہے، ان سے انسپائر ہوتی ہے، انٹرویوز ہوتے ہیں اور کبھی کبھی تو وہ سائنس کے آئیکن بن جاتے ہیں۔ ایسی شخصیات میں چند آئزیک نیوٹن، البرٹ آئنسٹائن اور سٹیفن ہاکنگ شامل ہیں۔ یہ لوگ دوسرے سائنسدانوں سے بہت الگ ہیں کیونکہ ان لوگوں نے سائنس کو ایسے بدلا کہ صرف سائنس کمیونٹی ہی نہیں بلکہ پوری دنیا نے انہیں سراہا۔ آج ہم بات کرنے والے ہیں سٹیفن ہاکنگز کی، جو 20ویں اور 21ویں صدی کا معروف ماہر طبیات تھا۔ اسے آئنسٹائن کے بعد 20ویں صدی کا دوسرا بڑا سائنسدان قرار دیا جاتا ہے۔ دوستو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں 1400 سال پہلے ارشاد فرمایا تھا کہ یہ کائنات ابھی نامکمل ہے اور اس کائنات میں روز نئے نئے سیارے پیدا ہو رہے ہیں، اور قرآن کی اس تھیوری کو سٹیفن ہاکنگ نے ثابت کیا تھا۔ اس نے کائنات میں ایک ایسا بلیک ہول دریافت کیا کہ جس سے روزانہ نئے نئے سیارے جنم لے رہے ہیں۔ اس نے اس بلیک ہول میں ایسی ریز بھی دریافت کی کہ جو کائنات میں بڑی بڑی تبدیلیوں کا باعث بن رہی ہیں۔ ان ریز کو ہاکنگ ریڈیشنز کہا جاتا ہے۔ وہ فزکس اور ریاضی کا ایکسپرٹ تھا اور دنیا کے تمام بڑے سائنسدان اسے اپنا گرو سمجھتے تھے۔ سٹیفن ہاکنگ ایک خطرناک بیماری سے دوچار تھا اور کرسی سے اٹھ نہیں سکتا تھا، ہاتھ پاؤں نہیں ہلا سکتا تھا اور بول بھی نہیں سکتا تھا۔ وہ MSc تک ایک درمیانے درجے کا طالب علم تھا۔ اسے کھیلنے کودنے کا شوق تھا، وہ سائیکلنگ کرتا تھا، فٹ بال کھیلتا تھا اور روزانہ 5 کلومیٹر دوڑ لگاتا تھا۔ وہ 1963 میں کیمبرج یونیورسٹی سے PhD کر رہا تھا کہ وہ ایک دن سیڑھیوں سے نیچے پھسل گیا۔ اسے ہسپتال لے جایا گیا تو وہاں اس کا طبی معائنہ ہوا تو پتہ چلا کہ وہ دنیا کی پیچیدہ ترین بیماری موٹر نیورون ڈیزیز میں مبتلا ہے۔ یہ بیماری طبی زبان میں ALS کہلاتی ہے۔ اس بیماری کا دل سے تعلق ہوتا ہے۔ ہمارے دل پر چھوٹے چھوٹے عضلات ہوتے ہیں۔ یہ عضلات ہمارے جسم کو کنٹرول کرتے ہیں۔ اس بیماری کے انکشاف سے پہلے سائنسدان دماغ کو انسانی جسم کا ڈرائیور سمجھتے تھے، لیکن 20ویں صدی کے شروع میں جب ALS کا پہلا مریض سامنے آیا تو پتہ چلا کہ انسانی زندگی کا مرکز دماغ نہیں بلکہ دل ہے، اور دنیا کی تمام مذہب ٹھیک کہتے تھے کہ انسان کو دماغ کی بجائے دل پر توجہ دینی چاہیے۔ دل کے حصے موٹرز کہلاتے ہیں۔ یہ موٹرز اگر مرنا شروع ہو جائیں تو انسان کے تمام اعضاء ایک ایک کر کے ساتھ چھوڑنے لگتے ہیں اور انسان خود کو آہستہ آہستہ مرتے دیکھتا ہے۔ ALS کے مریض کی زندگی 2 سے 3 سال کی مہمان ہوتی ہے۔ دنیا میں ابھی تک اس کا کوئی علاج دریافت نہیں ہو سکا۔ سٹیفن ہاکنگ 21 سال کی عمر میں اس بیماری کا شکار ہوا تھا۔ سب سے پہلے اس کے ہاتھ کی انگلیاں مفلوج ہوئیں، پھر اس کے بعد ہاتھ، پھر بازو، اور دیکھتے دیکھتے اس کا سارا جسم مفلوج ہو گیا، یہاں تک کہ اس کی زبان بھی اس کا ساتھ چھوڑ گئی، اور 1965 تک وہ ویل چیئر تک محدود ہو گیا۔ پھر اس کی گردن بھی ایک جانب ڈھلکی اور پھر سیدھی نہ ہو سکی۔ وہ 1974 تک خوراک اور واش روم کے لیے بھی دوسروں کا محتاج ہو گیا۔ اس کے پورے جسم میں صرف پلکوں میں زندگی موجود تھی، یہ صرف پلکیں ہلا سکتا تھا۔ ڈاکٹرز نے اسے 1974 میں گڈ بائے کہہ دیا، لیکن ہاکنگ نے شکست تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ اس نے زندہ رہتے آگے بڑھنے اور دنیا کا سب سے بڑا سائنسدان بننے کا فیصلہ کیا، اور اس نے ویل چیئر پر کائنات کے رموز کو کھولنا شروع کیا تو سائنس حیران رہ گئی۔ کیمبرج کے کمپیوٹر سائنٹسٹ نے ہاکنگ کے لیے ایک ایسا کمپیوٹر بنایا کہ جو اس کی پلکوں کی زبان سمجھتا تھا۔ سٹیفن اپنی سوچ کو پلکوں پر شفٹ کرتا، پلکیں ایک خاص ردم میں ہلتیں اور یہ ردم لفظوں کی شکل اختیار کرتا۔ یہ لفظ کمپیوٹر سکرین پر ٹائپ ہوتے اور بعد ازاں سپیکر کے ذریعے نشر ہونے لگتے۔ سٹیفن ہاکنگ دنیا کا وہ واحد شخص تھا کہ جو اپنی پلکوں سے بولتا اور پوری دنیا اسے سنتی۔ سٹیفن ہاکنگ نے پلکوں کے ذریعے اب تک بے شمار کتابیں لکھی، جن میں اس کی ایک کتاب اے بریف ہسٹری آف ٹائم نے تہلکہ مچا دیا۔ یہ کتاب 4 سال تک دنیا کی بیسٹ سیلر کتاب رہی اور دنیا بھر میں کسی ناول اور ڈرامے کی طرح خریدی اور پڑھی گئی۔ ہاکنگ نے اپنی آخری نصیحت میں کہا تھا کہ انسانوں کو کسی بھی اجنبی مخلوق سے رابطہ کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ 2010 میں ڈسکوری چینل کے لیے فلمائے جانے والی ایک ڈاکومنٹری میں
اسٹیفن ہاکنگ نے انٹرویو دیتے ہوئے کہا تھا کہ انسانوں کے علاوہ کوئی نہ کوئی مخلوق کہیں نہ کہیں ضرور آباد ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس نے خبردار بھی کیا تھا کہ ایسی کسی بھی مخلوق سے رابطے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ اسٹیفن ہاکنگ کا موقف تھا کہ ایسی مخلوق بنی نوع انسان کی تباہی کا باعث بن سکتی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ایسی مخلوق انسانوں سے چالاک ہو سکتی ہے اور ممکن ہے کہ وہ زمین پر آ کر ہمارے وسائل چھین کر لے جائیں۔ اسٹیفن ہاکنگ کے مطابق اگر کوئی ایسی مخلوق زمین پر آتی ہے تو انسانوں کے ساتھ وہی ہوگا جو کولمبس کے امریکہ دریافت کرنے کے بعد وہاں کی مقامی آبادی کے ساتھ ہوا تھا، جو کہ بالکل اچھا نہیں تھا۔ اسٹیفن کا موقف تھا کہ اجنبی مخلوق کے ساتھ رابطوں کی کوشش کی بجائے انسانوں کو اس سے دور رہنے کی ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر ہم اپنی مثال ہی لے لیں تو ہم نے کتنی ترقی کی ہے۔ اگر کوئی اور ذہانت والی مخلوق آتی ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ کچھ اس طرح کی صورت اختیار کر لے کہ جس کو ملنا شاید ہم پسند نہ کریں۔ خیال رہے کہ سائنسدانوں کی جانب سے خلا میں ایسے مشن بھیجے گئے کہ جن پر انسانوں کی تصاویر کے ساتھ ساتھ زمین پر پہنچنے کے نقشے بھی موجود تھے۔ اس کے ساتھ ممکنہ طور پر دوسرے سیاروں پر آباد مخلوق سے رابطہ کرنے کی نیت سے خلا میں ریڈیو بیمز بھی بھیجی گئی ہیں۔ ہاکنگز کا کہنا تھا کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ سوچنا کہ کوئی اور مخلوق بھی کہیں آباد ہے بالکل منطقی ہے، لیکن اصل مسئلہ یہ معلوم کرنا ہے کہ وہ کیسی ہے۔ انسان سوچتا ہے، غور و فکر کرتا ہے، اور انسان اسی سوچ میں مبتلا رہتا ہے کہ کیا اس کے علاوہ بھی کوئی اور ہے۔ اسٹیفن ہاکنگ 14 مارچ 2018 کو انتقال کر گئے اور انتقال کے وقت ان کی عمر 76 برس تھی۔ اسٹیفن ہاکنگ بلیک ہولز اور نظریہ اضافیت کے بارے میں گراں قدر خدمات کے حوالے سے شہرت رکھتے تھے۔ اسٹیفن ہاکنگ کے خاندان کی جانب سے جاری کردہ بیان میں کہا گیا کہ ہمارے پیارے والد آج چل بسے ہیں، جس کا ہمیں دلی افسوس ہے۔ دوستو، اسٹیفن ہاکنگ اس بیماری کے ساتھ تقریباً نصف صدی تک زندہ رہے، جو آہستہ آہستہ جسم کے ان پٹھوں کو کمزور کرتی ہے جو اعصاب کو کنٹرول کرتے ہیں، اور ان کا اس طرح زندہ رہنا ایک معجزے سے کم نہیں تھا۔ ان کے بچوں لوسی، رابرٹ اور ٹم نے ایک بیان میں کہا کہ وہ ایک عظیم سائنسدان اور ایک غیر معمولی آدمی تھے، جن کا کام اور وراثت آنے والے سالوں میں زندہ رہے گی۔ دوستو، امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو کافی انفارمیٹیو لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں تاکہ مزید ایسی انفارمیٹیو ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتے رہیں۔ ہم ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔